اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول محبت کی ایک لازوال کہانی بدلتے رشتے جسے لکھا ہے محمد تابش نے، اور ایسی کہانی جو دل کو مو لے۔ غربت اور امارت کی داستان، معاشرے کی عکاس۔ آج ہم آپ کے لیے اس کی چوتھی قسط پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بدلتے رشتے، قسط نمبر 4، بدلتے رشتے، جسے لکھا ہے محمد تابش نے، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قسط نمبر 4، چوتھی قسط جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ نگینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارشد سے کیسے بات کرے جس سے نہ صرف نگینہ کا بھرم بھی رہ جائے اور بات ارشد تک بھی پہنچ جائے۔ یہ کام تھوڑا مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ نگینہ کو ارشد سے عشق ہو چکا تھا اور وہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اللہ نے عورت کو شرم و حیا کا مجسمہ بنا کر دھرتی پر بھیجا ہے۔ عورت بھی اللہ پاک نے بہت سے خوبیوں سے نوازا، اور اس بے خوبی یہ بھی ہے مگر ہمارا معاشرہ عورت کو بہت سے کام بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب نگینہ ارشد سے بھی بات کرنا چاہتی تھی۔ ارشد، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ گاڑی میں بیٹھی نگینہ نے ارشد سے بات کرنا شروع کی۔ وہ رات ماما پاپا آئے تھے اور میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ آپ کیا تحفہ دیں گے مجھے میری شادی پر؟ ارشد بھی بات سمجھ رہا تھا کہ نگینہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ارشد کو شرارت سوجی۔ ہاں، میں تمہیں اچھا سا تحفہ دوں گا، اپنی شادی کارڈ مجھے لازمی بھیجنا۔ ارشد، میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ارے بابا، میں امی سے بات کر لی ہے، کل تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا، پھر میں رشتہ لینے اپنی والدہ کو بھیج دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کل آفس سے چھٹی کے بعد میرے ساتھ چلنا اور گھر پر بتا دینا کہ میں میٹنگ میں جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ ارشد، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ نگینہ سوالیہ نظروں سے ارشد کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ نگینہ اب مزید خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا اب اسے ملنے جا رہا تھا۔ نگینہ مکمل طور پر بدل گئی تھی، مگر شرافت اور شرم و حیا پہلے کی طرح ہی تھی۔ نگینہ نے گھر جا کر میٹنگ کا بتایا اور اگلے دن بلیک جینز اور یلو کلر کی شرٹ پہن کر ارشد کے ساتھ چل دی۔ نگینہ آج اپنی ساس سے ملنے والی تھی اور پریشان بھی تھی کہ نہ جانے اس کی ساس کیسی ہوگی۔ ادھر ارشد اپنی والدہ کو ساری حقیقت بیان کر چکا تھا اور امی کو راضی بھی کر چکا تھا۔ نگینہ کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ کالج کی فیس بھی بھرنے کے لیے اپنے دوستوں سے ادھار مانگتی تھی۔ آج نگینہ دوسروں کی طرح ہر طرح کی مدد بھی کر رہی ہے۔ نگینہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا چاہتی تھی اور ایک ٹرسٹ بنانا بھی اس کا خواب تھا، مگر اس خواب کے پہنچنے کے لیے اسے مزید توجہ کی ضرورت تھی۔ ارشد سے نگینہ کو اچھا خاصا پیسہ مل چکا تھا اور سیونگ بھی کر چکی تھی، مگر نگینہ میں ایک لمحہ بھی غرور نہ آیا۔ نگینہ محبت کو عبادت کا درجہ دے چکی تھی، اور وہ ایسی ہی محبت کی قائل تھی جس میں محرم صرف اسے پہلی رات ہی چھو سکے۔ انسان وہی کچھ حاصل بھی کرتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے۔ نگینہ کا بھی یہی گمان تھا جو نگینہ کو مل رہا تھا۔ انسان کی زندگی میں اکثر ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان امتحانات کو برداشت کرے اور عبور کر لے۔ نگینہ کو اپنی ساس سے ملنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ارے یار، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری والدہ ہے، یہ کہہ کر ارشد نے نگینہ کو ریلیکس کیا اور آفس سے نکل پڑے۔ ارشد، آؤ کہیں گھومنے چلیں،
پہلی بار ارشد کو نگینہ نے خود کہا تھا۔ ارشد یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور دونوں گاڑی پہ بیٹھ کر لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے۔ ارشد نے گاڑی چلاتے ہوئے نگینہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ارشد ابھی ایسا ویسا کچھ مت کرے، میں آپ کو محرم بننے کے بعد آپ کے حوالے کر دوں گی، مگر ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ارشد کو وقتی طور پر غصہ ضرور آیا مگر بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اب دونوں پارک میں جا بیٹھے اور کافی پینے لگے۔ نگینہ نے جب اپنی گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ دیکھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ چلے اٹھے، اب چلتے ہیں، نگینہ نے پریشان ہوتے ہوئے ارشد سے کہا۔ اچھا بابا چلو، ماما بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ نگینہ نے آج رات ارشد سے بہت ساری باتیں کی اور دل کھول کر رکھ دیا اور سب کچھ ارشد کو بتا دیا۔ یا مرد کو جب لڑکی کی حقیقت کا پتہ لگ جائے تو مرد کے لیے عورت کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، جو نہ بھی بتانے والی باتیں ہوں۔ محبت میں وہ بھی بتا دی کر خود کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ مرد اس عورت کے زیادہ قریب جاتا ہے جس کو وہ حاصل نہ کر پا رہا۔ ارشد کتنا سفر رہ گیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھے نگینہ نے ارشد سے پوچھا۔ بس آدھا گھنٹہ مزید، تم دیکھ رہی ہی ہو ٹریفک کتنی جام ہے۔ ارشد یہ فٹ پاتھ پہ سونے والے بچوں کا کوئی نہیں ہوتا، کیا انہیں چھت عطا کر دیں؟ نگینہ جو باہر فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے لوگوں اور بچوں کو دیکھ رہی تھی، پریشانی کے عالم میں ارشد سے پوچھ رہی تھی، ارے میری جان چھوڑو، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تمہیں خود سے غرض ہونی چاہیے۔ تو بس اس گلی سے اگلی گلی میں میرا مطلب ہمارا گھر ہے۔ ارشد نے گاڑی کا ہارن بجایا اور اندر سے چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ ارشد وہ گھر آ گیا ہے۔ رشید میڈم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ رشید بہت ادب سے نگینہ کو سلام کرنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے۔ نگینہ جب اپنے پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور نظر اٹھا کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے شروع کرتی ہے، نگینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ اتنا شاندار محل، اس نے دل میں کہا اور آہستہ آہستہ اندر قدم بڑھانے لگی۔ ایک مین دروازہ جو کہ خاص لکڑی کا بنا ہوا تھا، لبے سڑک آس پاس دیکھا تو آس پاس جھولوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پودوں کی کیاریاں لگی ہوئی تھی جس کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے نگینہ نے آنکھیں بند کی اور مہک کو محسوس کرنے لگی۔ محل مکمل طور پر ٹیلوں والا تھا۔ نگینہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب میری والدہ کی خواہش سے ہوا ہے۔ انہیں پھولوں سے خاصی دلچسپی ہے، وہ روز خود پودوں کو پانی دیتی ہیں۔ اور یہ ہے ہمارا ملازم رشید۔ اس نے رشید کا تعارف کرواتے ہوئے رشید کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہمارے پاس پچھلے 30 سال سے ہے، اس گھر میں میری والدہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ رشید ہاتھ باندھ کر سر کو جھکا کر کھڑا تھا۔ صاحب جی، امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ بھی نہیں کھا رہی۔ رشید نے ارشد کو اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ ارشد اب رشید پر غصہ ہو رہا تھا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا، چلو جاؤ یہاں سے۔ اب نگینہ نے غور کرنا شروع کر دیا، اس بات تک پہنچ گئی کہ ارشد کو کسی غریب کا احساس بھی نہ تھا اور رشید کو گھر میں نوکری دینا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ رشید ارشد کے والدہ نے اپنی زندگی میں ملازمت دی تھی۔ ارشد اسے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے
وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھا اور اس کو پسند کی فرمایا۔ مہربانی فرما کر صابر اردو سٹوری چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور کمنٹ کریں۔ بدلتے رشتے کی اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیں۔ بس امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس کاوش کو پسند کریں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔